تو امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، دن ہو بھلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں آئے تو آپ کے لیے، دنیا سے جائیں گے تو آپ کے لیے۔ انسان کو جو بھیجا گیا، ہم سب جو اس دنیا میں تشریف لائے تو آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آئے۔ ہم وہاں اٹھائے جائیں گے تو بھی وہی ہوگا مقصد۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس موقع پر جب کہ تمام اولین و آخرین ایک جگہ جمع ہوں گے، سب کی زبان پر نعت ہوگی، سب نبی کا تعریف کر رہے ہوں گے، وہ حضرت آدم ان کی امت، حضرت موسیٰ ان کی امت، حضرت عیسیٰ ان کی امت، اولین و آخرین تمام جمع ہوں گے۔ رب کا مقصد ہی یہی ہے، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اولین و آخرین جمع ہوں گے، ایک بھیڑ ایسی لگے گی کہ سب کی زبان پر یہی نعت مصطفیٰ ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے، باغ ہو پھلے، دن ہو بھلے، ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ تم رہو۔ ایک انسان جب سچے کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر قدم بہکنے والا ہو تو اس سچے کی وجہ سے قدم راستے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے اگر ڈرتا ہے، ایمان لایا ہے تو سچے لوگوں کے ساتھ اب چلو، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہے، جن پر اللہ کا فضل ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی فیضیاب ہو جاؤ گے۔ انسان جب بیمار پڑتا ہے، بیماری جب حد سے باہر ہو جاتی ہے، حد سے آگے گزر جاتی ہے، اب اس انسان کو نہ بنگلہ پسند آتا ہے، نہ گھر، نہ مکان، نہ رشتہ دار، کوئی چیز اس کو اچھا نہیں لگتا۔ انسان کے اندر جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو اب اس کو محل میں جی نہیں لگتا ہے، نہ رشتہ داروں سے وہ بات کرنے میں اس کو من لگتا ہے، اب سوائے اس کے زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہوتا ہے، وہ جملہ صرف اللہ اللہ ہے۔ اللہ کا نام لیتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، باقی دنیا کی چیزیں سب بیکار ہو جاتی ہے، گھر ہے عمدہ محل ہے، سب بیکار ہے، رشتہ دار سامنے ہے لیکن جی نہیں لگتا ہے، طرح طرح قسم کے کھانے کی چیز موجود ہے لیکن جی نہیں کرتا ہے، فقط زبان پر اللہ اللہ ہے۔ اے میرے دوستو، یہ اللہ اللہ مصیبت میں کرنے سے پہلے جب سکون کی زندگی ملی تھی، جب آسانی سے زندگی گزر رہی تھی، اگر اس وقت اللہ اللہ کر لیتا تو یہ مصیبت میں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج انسان خوشی کے ماحول میں، سکون کی زندگی میں، آرام سے جب زندگی گزرتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہی انسان جب مصیبت میں پڑتا ہے، بیماری میں پڑتا ہے، بیماری میں یہ جب جاتا ہے تو پھر اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہی جملہ اگر اچھائی میں کر لیتے، بیمار ہونے سے پہلے کر لیتے تو اللہ آپ کو اتنے بڑے مصیبت میں نہ ڈالتا، اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ملا۔ صحابہ کرام کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سامنے کوڑا کا ڈھیر آتا ہے، اس میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ ادھر آؤ، صحابہ کرام ادھر چلے گئے، قریب آ گئے، میرے نبی فرماتے اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بکری کا بچہ ہے۔ میرے نبی فرماتے یہ آج مر گیا ہے، اس کی جان نکل گئی ہے، آج کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔
آج اس کا مالک گھر والا اس کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا ہے، نہ اس کے دانے کی فکر کرتا ہے، نہ پانی کا فکر کرتا ہے، نہ واپس آنے کی خواہش رکھا ہے، اس کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد یہ پھولے گا، پھٹے گا، بکھر جائے گا اور یہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، کیڑے مکوڑے اس کو کھا جائیں گے۔ اے صحابیوں سنو، اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ذلیل ہے، اس بکری کے بچہ سے بھی زیادہ۔ وہ بکری کا بچہ نبی فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد یہ جب زندہ تھا، آج کچھ دیر پہلے مرنے سے پہلے جب یہ اس کے ساتھ زندگی ساتھ تھی، یہ بچہ گھر جاتا تھا، اس کے مالک جو ہے دروازہ کھول کے رکھتا تھا، کھانا پانی کا انتظام رکھتا تھا۔ آج اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے، اس کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیا ہے۔ اب اس کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے، کھانے کا انتظام نہیں کیا گیا ہے، پانی کا انتظام نہیں کیا گیا ہے، واپس آنے کے لیے بھی انتظار نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ایک ماں جب دیر رات تک ایک بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے اور اندھیری رات میں بیٹھ کر کے بچوں کو سکون کی زندگی دے رہی ہے، بچوں کو سکون کی نیند سلانے کی کوشش کرتی ہے، وہی بچہ جب دم توڑ دیتا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہی ماں جو کچھ دن پہلے بچوں کو سلانے کے لیے دیر رات تک بیٹھ کر کے کوشش کر رہی تھی کہ میرا بچہ سو جائے، آج وہ بچہ سو گیا ہے، آج وہ بچہ نیند کی موت کی نیند میں سویا ہے، قبر میں جا پہنچا ہے، اس کے لیے دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب اس کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، ماں نہیں جاگ رہی ہے، اب ماں خود سو رہی ہے سکون کی نیند۔ اس لیے یہ خیال ہے اس کے اندر کہ جو بچہ جس کو میں نے سلانے کی کوشش کرتا تھا اب وہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہے، اب وہ دوبارہ یہاں پہ آنے والا نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے لیے در و دروازے سب بند ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے میں اگر کوئی انسان انتقال کرتا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں، پڑوس کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب تو جان تیرا اعمال جانے تو جان، اب میں جا رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اس کا گھر والا کہتا ہے، اس کا باپ بھائی کہتا ہے، اس کے خاندان کے لوگ کہتا ہے کہ تم مر گیا ہے، قبر کی دنیا میں آ گیا ہے، مٹی اوپر سے ہم نے ڈال دیا ہے، یہاں سے آگے معاملہ تیرا ہے، تو جان یہاں سے آگے تو کیا کیا تھا دنیا میں، اس کا حساب تیرے ساتھ ہے، اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھلائی نہیں کرنے والا ہوں، اب میں مدد نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم قبر کے دنیا میں جا پہنچے ہو۔ تو میرے دوستو، آپ جس کے لیے اپنے آخرت کو خراب کر رہے ہیں، کل یہی آپ کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور کہیں گے کہ آپ جانیے، آپ کا اعمال جانے، آپ نے کیا کیا ہے دنیا میں، وہ اس کا حساب آپ کو اکیلے دینا ہے، تنہا دینا ہے۔ کسی کا باپ کسی کا حساب دینے نہیں جائے گا، کسی کی ماں کسی کے لیے حساب دینے نہیں جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے برابر نیکی انسان لے کے اس دنیا سے جائے اور جب اس کا قبر کھولا جائے گا، اس کی قبر کو کھولا جائے گا، وہ قبر سے باہر نکلیں گے تو ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں بچے گا، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیسے ہوں گے آپ سنیے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ بچے نماز جو ہے فرض ہے، سب سے پہلی فرض آپ پر نماز ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، نیکی ملتی ہے، ثواب لکھا جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ثواب لے کے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اب جب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ایک دن جب آپ کا قبر کھولا جائے گا، آپ کو دوبارہ زندگی ملے گی، اٹھایا جائے گا، آپ وہاں جب اٹھیں گے تو آپ کے نام اعمال میں نیکی نہیں خالی ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ آقا فرماتے ہیں ایک بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، نماز سکھاؤ، مصلی پہ کھڑا کرو، اگر کھڑا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ سختی کرو، اگر معاف کر دیا تو یہ ظلم ہے۔ اگر بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے، اس کو سختی نہ کیا جائے، مصلی پہ کھڑا نہ کیا جائے، رب کے سامنے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ نہ باندھا جائے اور اس کے باپ اس کو معاف کر دیتا ہے کہ یہ بچہ ہے ابھی چھوڑ دو، تو وہ معاف نہیں کیا بلکہ اس پر ظلم کیا ہے، ظلم ہے۔ اگر سختی کر دیتا تو محبت ہو جاتی، اور سختی نہ کیا، معاف کیا تو یہ جرم ہو گیا۔ اب آقا فرماتے ہیں 7 سال کے بعد جب 8 9 10 پر پہنچ جائے وہاں پر سختی کرو، مارنا پڑے تو مارو، وہ مارنا محبت ہے، پٹائی کرنا پڑے، سختی کرنا پڑے۔ 10 سال کی عمر ہو گئی ہے، حدیث کی روشنی میں اگر اس کو پٹائی لگتی ہے تو وہ پٹائی اور سختی نہیں بلکہ وہ محبت ہے، محبت۔ اگر آپ نے وہاں سختی کر لیا تو روز محشر یہ محبت آپ کا کام آنے والی ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ اگر بائیں ہاتھ سے کھائے
آپ اس پر سختی نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ بچہ ہے چھوڑ دیے، تو آپ چھوڑنا اس کو ظلم کہا جائے گا، آپ نے اس پر ظلم اور اتیاچاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ سختی کے ساتھ اس کو کہیں کہ بیٹا داہنے ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے، اگر وہ بچہ مان گیا تو دین پہ آ گیا، اگر نہ مانا وہ غلطی اس کے ساتھ رہ گئی، جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو بھی بائیں ہاتھ سے کھائے گا، لوگ اس کو کوسیں گے، لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، پھر وہ بچہ آپ کو دعائیں نہیں دیں گے، وہ بچہ آپ کو اس دن بھی کوسیں گے جب جوانی پہ پہنچیں گے، اس لیے کہ باپ کتنا ظالم مل گیا تھا کہ ہم کو طریقہ نہیں سکھایا۔ تو سختی کرنے کی ضرورت یہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، یہ بکری کا بچہ ہے، مر گیا ہے، کچھ دیر کے بعد یہ پھولے گا پھٹے گا، بکھر جائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دنیا ہے دنیا۔ صحابہ کرام کی بارگاہ، صحابہ کرام کے سامنے آقا فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا رب کے سامنے یہ ذلیل دنیا ہے دنیا، ایک مچھر ہے، مچھر کے پر کے برابر، اس دنیا کی حیثیت رب کے سامنے نہیں ہے، یہ رب کے سامنے مچھر کے پر سے بھی دنیا ذلیل ہے۔ آقا کریم جب اپنے صحابہ کو یہ سبق دیے، صحابہ دنیا کو اٹھا کے پھینک دیے اور غریبی والی زندگی کو لے کے آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے اے قیصر و کسریٰ والو، دنیا تمہیں مبارک ہو، کل جب مکہ میں جس کو پتھر مارا جا رہا تھا وہ عظیم تھا ہی، جب دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا تو اتنا عظیم ہو گیا کہ خانہ کعبہ کے چھت پر جا کے اذان دینا شروع کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے ہمارا طریقہ، ہمارا کلچر، کہ ہم نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دین مصطفیٰ کو لے کے آگے بڑھ گیا ہے۔ کل صحابہ پتھر کھائے تھے لیکن ان کی عظمت یہ ہے کہ جدھر بھی رک کرتے تھے، جدھر بھی وہ چل دیتے تھے اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے، ادھر ہی کلمے کا بانسری گونجنا شروع ہو گیا تھا۔ آج ہم دیکھیں اور کل ان کو دیکھیں، کل ان کی زندگی میں 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی تھی، خود میرے سرکار کے گھر میں 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ آج اس امت کے گھر میں ایک دن میں 3 مرتبہ چولہا جلتا ہے، لیکن اس کو نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہے، نہ اپنے بال بچے کو پڑھانے کی فکر ہے۔ کل صحابہ ایک کھجور چوس کر کے اس سے سحری کر لیتے تھے اور وہی کھجور بچا کر کے شام کو افطار کے لیے رکھ لیتے تھے۔ آج اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو رمضان کا مہینہ ہو اور پانی پی کے سحری کر لیا ہو اور پانی پی کر کے افطار کر لیا ہو؟ کوئی نہیں ملے گا، یہاں کیا پوری دنیا میں آج نہیں ملے گا ایسا آدمی۔ لیکن وہ صحابہ کی زندگی دیکھیے، کھجور چوس کر کے سحری کرتے ہیں اور اسی کھجور کو بچا کے رکھتے ہیں شام کو افطار کے لیے۔ اور بدر کے میدان میں جب 313 اترے تھے تو رمضان کا دن تھا، سحری کھجور چوس کے کیے تھے اور اسی کھجور کو جھولے میں رکھ لیے تھے کہ شام کو افطار اسی سے کریں گے، اور بدر کے میدان میں یہ 313 اترے ہیں۔ جب ان کے دل میں اللہ نے دیکھا کہ اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں پایا تو اللہ نے محبوب کی طرف کو دیکھ کر کے فرشتوں کو بھیجوا کر کے 313 کی مدد کر دیا۔ اور جو اپنی دولت اور اپنے اکر پر، اپنے دولت کی گھمنڈی پر اکر رہا تھا ان غلاموں کے سامنے، ان قریب کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں ان لوگوں کو پھینک دیا گیا اور 313 بدر کے میدان میں جھنڈا لہرا کے دکھا دیا کہ ہم ہیں نبی والے، یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان ہے میری جان محمد کے نام پر۔ تو صحابی حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس کے بہکاوے میں مت آؤ، جو تمہاری آخرت ہے اس کو سنبھالو، وہی تمہاری حقیقت ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو پڑھنا سیکھو، نہیں جانتے ہو آ کے سیکھو، کم سے کم خدا کے سامنے اپنا سر تو جھکا لو تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ کل میدان محشر جب قائم ہوگا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ کل جب میدان محشر قائم ہوگا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اولین و آخرین وہاں جمع ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، آپ سے پہلے جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ بھی ہوں گے۔ یہ تو دنیا ہے دنیا۔ کل صحابہ کرام پتھر کھا کر کے بھی نبی کا خطبہ پڑھ رہے تھے، آج بھی نبی کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، لیکن آج حضرت آدم کی امت نہیں ہے، حضرت نوح کی امت نہیں ہے، حضرت یوسف کی امت نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی امت نہیں ہے، حضرت اسماعیل کی امت نہیں ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں کسی کی امت آج نہیں ہے، فقط میرے نبی کی امت کے سوا۔ لیکن اللہ فرماتا
फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला। एक भीड़ ऐसी लगेगी, एक मजमा ऐसा लगेगा, एक महफिल ऐसी सजेगी, जो आदम भी होंगे उनकी उम्मत भी होगी, ईसा भी होंगे उनकी उम्मत भी होगी, इब्राहिम भी होंगे उनकी भी उम्मत होगी, इस्माइल होंगे उनकी उम्मत होगी, यूसुफ होंगे उनकी उम्मत होगी, यानी तमाम अंबिया व मुरसलीन भी होंगे और उनकी भी उम्मत होगी। और सबकी ज़बान पर मेरे नबी की नात गूंजेगी और सब यही पढ़ेंगे, नबी का नात पढ़ेंगे। ऐसे आलम में ऐसी मजलिस जब सजेगी तो अन करीब एक नूर का कुर्सी लाया जाएगा। उस वक्त मेरे महबूब के सर पर, मेरे आका के सर अनवर पर, नूर वाले सर पर जो है शफात कुबरा का ताज रखा जाएगा। अन करीब उस कुर्सी पर खिताब फरमाएंगे और मेरे आका शिफात करेंगे गुलामों की। वहाँ की फिक्र कीजिए, जो लोग यहाँ छट रहे हैं वहाँ भी छट जाएंगे। उस वक्त की ख्याल करना चाहिए। लेकिन हम सब क्या करते हैं, अलग अलग तरह तरह की पागलपंदी शुरू कर दी है। जो करना चाहिए उससे बहुत दूर हो गए हैं। इतना दूर हो गए हैं कि साहबा की जिंदगी देखिए, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का बाप था, वो भी किसी का भाई था, लेकिन एक हुजूर चूस करके बद्र के मैदान में उतरे हैं 1000 के सामने। आज आपके सामने बद्र तो नहीं है, लेकिन कम से कम हुजूर भी नहीं है, लेकिन वो तरीका तो है जो आज जुमा में जितनी भीड़ लगी है। क्या ये मुसलमान कल मुसलमान नहीं रहते? आज जो मस्जिद, हर मस्जिद दुनिया में जितनी मस्जिद है, हर मस्जिद में एक भीड़ आज लगी होगी। ये भीड़ कल कहाँ छुपते हैं? क्या कल इसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है? कल इसके ऊपर दिन की फराइज नहीं है? जैसे आज है वैसे कल भी है। जैसे आज की जुमा आप पर फर्ज है, वैसे कल की सुबह फजर की फर्ज भी आपके ऊपर फर्ज है। हजरत उवैस करनी की जिंदगी को उठाइए। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शख्स है कि लोग इनको पत्थर मारा करते थे, तो ये सहाबी ये जो उवैस करनी है, ये कहते थे, ओ बच्चों, अगर तुम्हें दिल बहलाना है तो छोटे छोटे पत्थर मारो, बड़े बड़े पत्थर मत मारो, इसलिए कि वो जब लगता है बदन फटता है, खून निकलता है, वजू टूट जाता है, नमाज में दिक्कत हो जाती है। उवैस करनी इतने बड़े गुलाम थे और इतने बड़े दीवाने थे कि जब ये चलते थे ना, तो बच्चे उस वक्त के वहाँ के बच्चे जो है दिल बहलाने के लिए उनको पत्थर मारा करते थे। तो उवैस करनी ने बद्दुआ नहीं दिया उनको। ऐसे ही मकाम नहीं मिल जाता है किसी को, कि दिल में अगर हसद हो मकाम कभी उसके साथ नहीं होगा। दिल साफ हो तब मकाम मिलता है कोई। उवैस करनी इतने बड़े आशिक रसूल है कि दीवानों के तरह ये घूमते थे और बच्चे जो है दिल बहलाने के लिए इसको दूर से पत्थर मारा करते थे, लेकिन उस पत्थर की चोट को खाकर वो आह नहीं करते थे या बैठ नहीं जाते थे, वो घूमते फिरते रहते थे और कहते थे जबान से, ए बच्चों, अगर तुम्हें दिल बहलाना है तो बड़े बड़े पत्थर मत मारो, इसलिए कि जब वो चोट लगती है, जिसमें फटता है, उससे खून निकल आता है, वजू टूट जाती है, नमाज में दिक्कत होता है। इसलिए अगर तुम्हें मारना ही है, दिल बहलाना ही है, सुकून हासिल करना ही है, छोटे छोटे पत्थर मारो, छोटे छोटे कंकर मारो, ताकि जिसमें फटेगा नहीं, खून निकलेगा नहीं, वजू टूटेगा नहीं, नमाज में दिक्कत नहीं होगी। वो वैसे करनी है, तभी तो इतना बड़ा मकाम मिला है कि नबी ने उनको अपना कुर्ता दिया है और इरशाद फरमाया, ए उमर, ए अली, जाओ मेरे वैसे करनी को ये कुर्ता मुबारक दे दो, ये मेरा कपड़ा है, पहुंचा दो और उनसे कहना कि मेरी उम्मत की शफाअत की दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। हजरत उवैस करनी नबी का कपड़ा अपने हाथ में लेते हैं, चले जाते हैं जंगल में, सर को सजदे में रख देते हैं, रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ए परवरदिगार, ए मेरे मालिको मुख्तार, ए मेरे खुदा, तेरा महबूब ने मुझे कुर्ता नवाजा है, कुर्ता पाक दिया है, इस कपड़ा को तब तक मैं कबूल नहीं करूंगा जब तक कि तू उनकी उम्मत को बख्श नहीं देगा। अल्लाह ने फरमाया, है उवैस करनी, ले लो कुर्ता, तुम्हें तेरे महबूब की उम्मत को मैं इतना बख्श देता हूँ। और उसने कहा, नहीं मौला, जब तक नहीं बख्श देगा सबको तब तक नहीं। फिर कुछ बख्शा गया, कुछ और बख्शा गया, तब तक हजरत उमर, हजरत अली जो है उनके पीठ पर हाथ रख दिए और कहने लगे, उवैस करनी, तुम यहाँ सजदे में हो, हम तुम्हें कहाँ तलाश करते हैं, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं कि कहीं कुर्ता लेके आप गायब कहाँ हो गए। उस वक्त कहने लगे उवैस करनी, ए अली, आप अगर ना उठाते तो आज अपने महबूब की उम्मत को बख्शवा लेता,
ایسے ہی مقام نہیں ملتا ہے. کوئی بہلول دانا جیسی لبادہ اور کر کے تو دیکھے, پھر وہ ہوتا ہے کیا کہ ایک دریا ہے, اس دریا کے کنارے چلے جائیں گے, مٹی کو جمع کر کے جنت بنا کے یہی بیچنا شروع کر دیں گے. اللہ ہی کا وہ بندہ ہے, خدا نے اس کو پیدا کیا ہے, اس کا بھی بھائی ہے, برادر ہے, خاندان ہے, لیکن جب وہ وجد میں آتے ہیں, اپنے حقیقت میں جلواگر ہوتے ہیں, تو دریا کے کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مٹیوں کو, ریتوں کو جمع کر کے ایک گھر بناتے ہیں اور بیچتے ہیں کہ لو یہ جنت ہے, جنت, اسے خرید لو, میں جنت بیچ رہا ہوں. کوئی بن کر کے تو دیکھے. آج پھر وہی مقام ہمارے سامنے بھی ہوگا. آج دنیا, کل کی تاریخ میں دنیا سے ہم نہیں ڈرتے تھے, آج دنیا کی خوف ہمارے دل میں بس گیا ہے. دنیا ہمیں ڈراتی ہے, کہیں کسی نام پر, کہیں قرآن کے نام پر, کہیں اسلام کے نام پر, کہیں نقاب کے نام پر, تو کہیں برقعے کے نام پر, تو کہیں جھنڈے کے نام پر, کہیں نقاب اور کہیں طلاق کے نام پر. آج دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے, ہمیں قانون سکھا رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کل ہماری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے, کل ہم قانون نافذ کرتے تھے, آج اسی قانون کی بغاوت لوگ کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اے صحابی سنو, یہ بکری کا بچہ جو مر گیا ہے, کچھ دیر کے بعد یہ پھولے گا, پھٹے گا, بکھر جائے گا, کیڑے مکوڑے اس کو کھا جائیں گے, لیکن اے صحابی سنو, اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دنیا ہے. دنیا, اگر دنیا کی حقیقت رب کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جاتا, کسی کفار و مشرکین کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جاتا. دانا تو بہت دور کی بات ہے. جو دین کی بغاوت کیا, خدا کی وحدانیت سے بغاوت کیا, خدا کی ربوبیت کو نہیں مانا, خدا کو ایک نہیں مانا, قرآن سے بغاوت کیا, دین سے بغاوت کیا, اسلام سے بغاوت کیا, سنت مصطفیٰ سے بغاوت کیا, نبی کی شان میں سے بغاوت کیا, ایسے لوگوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جاتا. لیکن اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. آج ہم سب اسی میں پھنس گئے ہیں. جس دن ہم بھی سمجھ لیں گے نا, تو پھر یہ دنیا ہمیں کیا, دنیا ہماری قدم چومے گی. اگر اللہ اس دنیا سے اتنی محبت رکھتا جتنی کہ ایک مچھر کے پر کے برابر ہے, تو کسی کفار و مشرکین کو دنیا میں ایک گھونٹ خدا پانی نہیں دیتا, ایک بھی دانہ اسے کھانے کے لیے نہیں دیتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے. اور حضور فرماتے ہیں, میرے آقا کی حدیث ہے, یہ دنیا کیا ہے, یہ دنیا مردار ہے, اس کا چاہنے والا کتا ہے. اس کا چاہنے والا کتا سے بھی زیادہ ذلیل ہے یہ. تو دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہونی چاہیے. جو دنیا کے پیچھے بھاگ گیا وہ دین سے پھر گیا. دین کو بچائیے, دنیا کو چھوڑ دیجئے. کل قیصر و کسریٰ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں, اے قیصر و کسریٰ, دنیا تمہیں مبارک ہو, اس کو میں پیر سے ٹھوکر مار دیتا ہوں, اور آقا کی غلامی مجھے مبارک ہو. دنیا کو صحابہ جو کاندھے پہ اٹھا کے گھومنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, اور غریبی اختیار کر لیے دین مصطفیٰ کو آگے لے کے چلنے کے لیے. تو قیصر و کسریٰ کے لیے صحابی کہنے لگے کہ تم ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, اس لیے کہ تم دنیا کے الجھن میں پھنس گئے, اور اس کو ہم نے لات مار کے پھینک دیا, اور نبی کی سنت کو چوم لیا, کاندھا دے دیا. اس لیے کہ نبی کی محبت اس کے دل میں ایسا رشک طاری ہو گیا تھا کہ وہ جی رہے تھے تو نبی نبی, مر رہے تھے تو نبی نبی. اب وہ یہ پرواہ نہیں کرتے تھے یہ سر کٹے یا رہے, پھر بھی نبی نبی. تو نبی کی محبت اس کے دل میں بس گیا تھا, نبی کی محبت اس کے دل میں بس گیا تھا, اس لیے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آج وہ محبت کا ایک ذرہ بھی ہمارے پاس نہیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, انسان کو جب بنایا تو انسان کو کنٹرول کیسے کیا جائے, اس کو بس میں کیسے رکھا جائے, تو اسی انسان کو یہ اختیار دیا, پاور دیا کہ اب یہ بس میں کیسے کرے گا. ہاتھ یہاں, آنکھ یہاں ہے, پیر وہاں ہے, دل یہاں ہے, ہر چیز الگ الگ ہے, کیسے بس میں کیا جائے. تو اللہ نے اسی انسان کے جسم کے اندر ایک دل رکھا, اور کہا کہ اس دل میں جو ہے, یہ جو دل ہے تمہارے پورے وجود کا مرکز ہے, پورے جسم کا مرکز تمہارا دل ہے, اور اسی دل میں اپنے نبی کی محبت بسا لو, سارا کامیاب تم ہو جاؤ گے.
تو یہ دل اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ نبی کی محبت جب اس میں بسا لوگے، یہ آنکھیں بھی نبی کی محبت میں کھلے گی، یہ ہاتھ بھی نبی کی محبت میں اٹھے گا، یہ زبان بھی نبی کی محبت میں کھلے گی، پھر بغاوت نہیں کرے گی۔ اگر یہ دل کو قابو نہیں کر پائے، دل کو نہیں سنبھال پائے اور دل میں محبوب کی محبت نہ بسا سکے، تو زبان جب بھی کھلے گی تو نبی کی بغاوت، نبی کے شان کی بغاوت کھلے گی۔ تو میرے دوستو، اللہ نے دل اس لیے دیا ہے، دل کو مرکز اس لیے بنایا ہے، پورے جسم کا مرکز دل کو بنایا، اس لیے بنایا ہے کہ رب کے محبوب کی محبت اس دل میں بسا لو۔ تو اس دل میں حضور کی محبت بسنا چاہیے، تبھی یہ جسم کامیاب ہے۔ اگر محبت نہیں تو پھر یہ جسم کوئی کامیاب نہیں ہوگی۔ بدر کے میدان میں جب تمام کفار و مشرکین نے میرے نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی گالیاں دے رہا تھا، اس وقت ایک صحابی رسول وہاں پر موجود تھے۔ ہزاروں کے بھیڑ میں ایک غلام تھے، وہ غلام کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، ہم پیچھے اس لیے آتے ہیں پیچھے سے کسی ظالم کا وار نہ ہو جائے، دائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تلوار آپ کو دائیں سے نہ لگے، ہم بائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تیر آپ کو بائیں سے نہ لگے، یا رسول اللہ ہم سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کے سینے کو لگے، آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ۔ وہیں پر ابو بکر صدیق نے یہ جواب دے دیا ہے کہ اے لوگو، نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر کیا جواب دیے ہیں، ایک سبق دیے ہیں ہم لوگوں کو۔ وہ سبق یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں اے لوگوں، میں آگے اس لیے جاتا تھا، پیچھے اس لیے آتا تھا، دائیں اس لیے آتا تھا، بائیں اس لیے آتا تھا کہ پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کو لگے، نبی کو نہ لگے۔ وہیں پہ جواب دیے ہیں کہ اگر نبی پاک کے نام پر قربان ہو گئے ہوتے تو یقیناً میرے معزز سامعین کرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ نبی کی محبت میں وہ قربان ہو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر وہاں قربان ہو گئے ہوتے، اگر وہاں قربان ہو گئے ہوتے بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ وہ ایمان کو بچا رہے تھے، اپنی جان کو نہیں بچا رہے تھے۔ ایمان بچ کے رہے گا، پھر اس جسم کی قیمت لگائی جائے گی۔ ایمان نہیں تو اس جسم کو کیڑے کے حوالے کر دیا جائے گا، مکوڑے کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ کھا پی کے ختم کر دے گا۔ اگر ایمان لے کے اس دنیا سے جائیں گے، پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی۔ ایمان نہیں تو پھر اس جان کی